اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرتبہ ایک داہریے کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ اس مسئلے پر تھا کہ خدا کا داہریہ جو تھے وہ مطلقاً انکار کرنے والے تھے۔ داہریہ کون ہے؟ داہریہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ خدا کی قدرت نہیں بلکہ مطلقاً خدا کا ہی انکار کرتے تھے، اور وہ یہ بات کہتے تھے کہ اس پوری کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی اس کائنات کو چلانے والا نہیں ہے، کوئی اس کائنات کو بنانے والا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اتنا اہم تھا اور اتنے بڑے امام سے تھا، جب ایک وقت تاریخ طے ہو گئی تو میدان میں سب دوست دشمن داہریہ کے بھی اور امام اعظم کے بھی سب ایک میدان میں جمع ہو گئے، اور جب مناظرے کا وقت قریب تھا تو داہریہ بھی آ گیا اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور جب بالکل مقررہ وقت پر امام اعظم ابو حنیفہ نہیں پہنچے، بہت دیر کے بعد آئے، تو اس داہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی آنے میں؟ کافی دیر گزر چکی تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ میں ایک جنگل سے آ رہا تھا اور راستے میں نے ایک بہت ہی حیرت انگیز چیز دیکھی، جس کو دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا، وہ یہ تھی کہ ایک دریا کے کنارے ایک بہت بڑا درخت تھا، وہ کٹا اور خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے اور اسی کی کشتی بنی، خود بخود اس دریا میں تیرنے لگی، اور ادھر کے جو مسافر تھے اس کو دوسرے پار چھوڑ کے آنے لگی اور ادھر والے مسافروں کو اس پار لانے لگی اور خود ہی کرایہ وصول کرنے لگی۔ تو آپ نے کہا کہ کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ تو داہریہ نے بہت زور سے کہکا لگایا اور کہنے لگا یہ بات جھوٹ ہے کہ ایک درخت خود ہی کٹا دریا کے کنارے پر اور تختے بھی تیار ہوئے اور اسی کی کشتی بھی بنی، اور وہ خود ہی دریا کے اوپر تیرتی ادھر سے ادھر اور خود ہی مسافر کو لاتی اور لے جاتی تھی اور کرایہ بھی وصول کرتی تھی، یہ بات تو جھوٹ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ کام درخت کا کٹنا، تختوں کا تیار ہونا، کشتی دریا کے اوپر خود بخود نہیں چل سکتی، تو بتاؤ مجھے یہ عالی شان کام خود بخود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آسمان کیسے بن سکتا ہے؟ یہ زمین کیسے بن سکتی ہے؟ یہ اس میں پھل پھول درخت کیسے اگ سکتے ہیں؟ یہ خود بخود اگر کوئی نہیں بنانے والا تو یہ کیسے بن سکتے ہیں؟ انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ جنات حیوانات کیسے بن سکتے ہیں؟ اور اگر کسی کے بنائے بغیر کشتی دریا میں چل بھی نہیں سکتی، سواریاں نہ ایک جانب لا سکتی ہیں نہ دوسری جانب لے جا سکتی ہے، اور خود بخود کرایہ بھی نہیں وصول کر سکتی، اگر یہ بات جھوٹ ہے تو سن لو یہ بات بھی جھوٹ ہے کہ کائنات کسی کے بنائے بغیر بنی ہے، یہ نظام ہستی کسی کے چلائے بغیر چل رہا ہے، یہ بات جھوٹ ہے، یہ بھی سن لو تم۔ اور داہریہ نے جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات کو تقریر کو سنا تو اس نے اپنے عقیدے سے فوراً طائب کیا اور مسلمان ہوا، اور اس نے وہاں پر ہی توبہ کی، اور جب توبہ کی تو اس کے بعد مسلمان ہو گیا۔ ہمیں آج کے اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک رازق ایک ہی ہے اور اس کا نام اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار ہی عقل کے خلاف ہے۔ ہم نے جو بھی آج کی ویڈیو میں سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔